بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیر نظر ویڈیو میں آگ کے شعلوں میں یہ جلتی ہوئی قبر شام پر 30 سال تک برسر اقتدار رہنے والے حکمران حافظ الاسد کی ہے۔ حافظ الاسد معذور صدر بشار الاسد کے والد تھے۔ حافظ الاسد کون تھے اور شامی باغی ان سے اس قدر اتنی نفرت کیوں کرتے تھے کہ ان کی موت کے بعد بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو شام کے سابق حکمران حافظ الاسد کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، حافظ الاسد 6 اکتوبر سن 1930 کو پیدا ہوئے ہو سن 1971 سے سن 2000 تک ملک کے صدر رہے۔ صدر حافظ الاسد طویل بیماری کے بعد 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حافظ الاسد سن 1964 میں سوریہ کے فضائیہ کے کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے 3 سال بعد وزیر دفاع بنے۔ 13 نومبر 1970 کو حافظ الاسد نے پرامن فوجی بغاوت کرتے ہوئے حکومت کا کنٹرول حاصل کر لیا اور پھر بعض پارٹی کے لیڈر منتخب ہوئے۔ 1 سال کے بعد اور ریفرنڈم کے ذریعے سوریہ کے صدر بنے اور پھر کئی ریفرنڈمز کے ذریعے آخری دم تک عہدے صدارت پر فائز رہے۔ ناظرین، 1967 میں عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران حافظ الاسد سوریہ کے وزیر دفاع تھے اور جنگ میں صہیونی حکومت نے گولان کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 1973 میں یہاں حافظ الاسد اپنی فوج کو مضبوط کر کے گولان کی پہاڑیوں کے ایک حصے کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اسلامی جمہوریہ ایران جیسے صہیونی مخالف ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا حافظ الاسد کے دور کی سوریہ کی خارجہ پالیسی کی خصوصیات میں شامل ہے۔ حافظ الاسد نے اپنی حکومت کی بنیاد بیوروکریسی کے طور پر رکھی اور ان کی خود پرستی کا یہ عالم تھا کہ اسکولوں، عوامی بازار اور سرکاری دفاتر تک ہر جگہ حافظ الاسد کی تصاویر، اقوال اور تعریفیں آویزاں تھیں۔ حافظ الاسد کو سرکاری طور پر لافانی قائد اور المقدس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اخوان المسلمین کی تحریک کے خلاف حافظ الاسد حکومت نے 1982 میں خونی آپریشن کیا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 10 سے 40 ہزار افراد لقماجل بن گئے۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد کو صدر منتخب کیا گیا۔ عرب سوشلسٹ باث پارٹی اس وقت کی شام کی حکمران جماعت تھی۔ حافظ الاسد کے دور میں شامیوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ انہیں المقدس کے القاب سے پکارا کریں۔ انہی کی دور حکومت میں علوی فرقے کے افراد کو سیکیورٹی اور اداروں میں خاص طور پر تعینات کیا گیا۔ ان کی رحلت کے بعد عبوری طور پر عبدالحلیم خدام ضرور صدر بنے، لیکن جلد ہی پارٹی نے حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد کو ملک کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ یاد رہے کہ بشار الاسد لندن میں ڈاکٹر تھے اور وہاں پر آنکھوں کے ڈاکٹر تھے اور ان کا بڑا بھائی باسل الاسد تھا۔ ایک کار حادثے میں جاں بحق ہوا اور اس کے بعد بشار الاسد کو الاسد خاندان کے وارث کے طور پر واپس آنا پڑا۔ جب بشار الاسد واپس آئے تو ان کو ملک کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ بشار الاسد کو وراثت میں ایک ایسا ملک ملا جہاں حکومت کا کنٹرول انتہائی سخت رہتا تھا اور ایسا سیاسی نظام تھا جس کے بارے میں ناقدین و مخالفین کو دبانے کا الزام لگاتے تھے۔ کسی قسم کی اپوزیشن کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ ناظرین، حافظ الاسد کی قبر کو آگ لگانے کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب اسلامی باغی تنظیم ہیئت التحریر الشام نے حکومت کے خلاف جارحانہ کارروائیاں تیز کر دی۔ 27 نومبر کو باغیوں نے اسد حکومت کی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا تھا اور شامی حکومت کے متعدد اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق باغیوں نے الحمہ اور حمص کے شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد 8 دسمبر کو دارالحکومت دمشق پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں صدر بشار الاسد ملک چھوڑ کر روس چلے گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق بشار الاسد نے روس سے ازائلن مانگا اور وہ ملک چھوڑ کر اس وقت بھاگے جب باغی دمشق پر اپنا کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔ حافظ الاسد نے 1970 میں بغاوت کے ذریعے اقتدار کے بعد 3 دہائیوں تک ملک پر حکومت کی تھی اور 2000 میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد مطلق العنان صدر رہے۔ ناظرین، حافظ الاسد خاندان کا یہ وسیع و عریض مزار ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے اور اس کے فن تعمیر میں پیچیدہ ڈیزائن اور کئی محرابیں شامل ہیں، جبکہ اس کے بیرونی حصے پر پتھر پر نقش و نگار کندہ ہے۔ یہ مزار حافظ الاسد خاندان کے دیگر افراد کے قبروں کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔
اس میں بشار کے اس بھائی باسل اسد کی بھی قبر ہے جنہیں اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار تو کیا جا رہا تھا، لیکن موت نے ان کو موقع نہیں دیا اور 1994 میں وہ ایک کار حادثے میں جہاں بحق ہو گئے تھے۔ ناظرین، شام کی موجودہ صورتحال نہ صرف خطے کے لیے خطرہ ہے جبکہ عالمی سطح پر انسانی حقوق اور امن کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں شام پر ہیں۔ مختلف ممالک اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کئی باغیوں کا، کئی سابقہ حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیل مختلف علاقوں پر حملے کر رہا ہے، دوسری جانب روس، ایران اور لبنان سمیت کئی دوسرے ممالک شام کی صورتحال کو انتہائی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی یہ قبر اور 30 سال تک تیل کی دولت سے مالا مال ملک شام پر حکومت کرنے والے حافظ الاسد کے مجسمے پر پیشاب کرتے بچے دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے نشان عبرت ہیں کہ جو حکمران عیش و عشرت کی ہوس میں اپنے منصب کی پاسداری نہیں کرتے، وقت کی آگ کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور وہ ریتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ شام میں بشار الاسد کے اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونے، باغی اپوزیشن کی حکمرانی قائم ہونے کے بعد باغی اسد خاندان کی باقی تمام یادوں کو مٹا اور تباہ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شامی باغیوں نے سابق صدر حافظ الاسد کے مزار کو نذر آتش کیا اور 3 دہائیوں تک شام کے صدر رہنے والے حافظ الاسد کا مزار علوی برادری کے مرکز انطاکیہ میں واقع ہے، جہاں ان کے مقبرے کو باغیوں نے جلا ڈالا۔ انٹرنیشنل میڈیا کی ان ویڈیوز میں فوجی وردی میں ملبوس باغی نوجوانوں کو جلتے مقبرے کے نزدیک دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مزار کے کچھ حصے کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں بغاوت کے بعد باغیوں نے بشار الاسد کے صدارتی محل میں بھی داخل ہو کر لوٹ مار کی تھی، جبکہ مظاہرین نے ملک بھر میں حافظ الاسد اور ان کے بیٹے اور جانشین بشار الاسد کے مجسمے بھی گرائے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح ایک اسلامی اور معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔